عالمی حالات کا ایک عمومی جائزہ۔ ڈاکٹر عتیق الرحمان اپنی کالم میں کہتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کے اس دور میں عالمی طاقتوں کی میگا اسٹریٹجی کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی اپنی اور مختلف اسٹریٹجی کا پروان چڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ جنوبی ایشیا کی کچھ ریاستوں کی محدود سوچ علاقائی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ خلیج بنگال میں ہم اس کا عملی مظاہرہ دیکھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر عتیق لکھتے ہیں کہ پاکستان خطرات میں پروان چڑھنے والی ریاست ہے۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد خطرہ اس خطے سے ایسا لپٹا کہ کبھی گیا ہی نہیں۔ ہمارے تجزیہ نگار خطرات کو صرف نظر کر کے ریاست کی بیرونی اور اندرونی صورتحال کا ادھورا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تو سرد جنگ کا بھی تازہ آغاز ہوا تھا۔ یورپ ورلڈ وار 2 کی تباہی سے نبرد آزما تھی اور دنیا 2 بلاک میں بٹ چکی تھی اور بیلنس آف پاور کا تصور پاکستان کی ضرورت تھا۔ افغانستان اور روس کے درمیان کولڈ وار کا اختتام سوویت یونین کی تقسیم پہ منتج ہوا۔ کولڈ وار کی خالی جگہ دہشت گردی کی جنگ نے پر کی۔ سرد جنگ کے دوران بحر ہند بلند ہوا اور آج انڈو پیسیفک نے جغرافیائی اہمیت کا تاج پہنا ہوا ہے۔ یوکرین فلسطین کی جنگ کے دورس نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یورپ میں غیر قانونی تارکین وطن کی وجہ سے برطانیہ، جرمنی اور فرانس نسلی فسادات کی زد میں آ چکے ہیں۔ دنیا میں تھوسیڈائڈ ٹریپ بچ چکا ہے، یعنی مائن فیلڈ ہو چکی ہے۔ عالمی طاقتوں کا آپس میں جیو پالیٹکس، چپ وار، انفارمیشن کنیکٹیوٹی، معاشی دسترس اور انڈین اوشن میں برتری کا کھیل جاری ہے۔ بڑی ریاستوں کا ایک موو بڑے بڑے معنی رکھتا ہے، خاص طور پر جب دنیا کی واحد سپر پاور کے 3 ماہ بعد الیکشن ہوں اور اس الیکشن کے نتیجے کا براہ راست عالمی سیاست سے تعلق بھی ہو۔ بحر ہند وسائل سے مالا مال ہے۔ یہ عالمی تجارت کی شریان کے طور پر مرکزی تجارتی راستے فراہم کرتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں دنیا کی توانائی کا مرکز ہے۔ سیاسی، معاشی اور نظریاتی تنازعات کا خطہ بھی ہے۔ آج کل باب المندب یمن کی حوثی باغیوں کی توجہ کا مرکز ہے، جس کی وجہ سے ریڈ سی کے ذریعے سمندری تجارت کا عمل جو ہے وہ رک چکا ہے۔ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سمندر اپنے کنارے پر 47 ممالک اور دنیا کی 1/3 آبادی پر مشتمل ہے، جو اب آج جیو پالیٹکس ٹگ آف وار کا میدان جنگ بن چکا ہے۔ دنیا کے معلوم تیل کے ذخائر کا 65% اور گیس کا 35% رکھنے والا یہ خطہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ موجودہ ہلچل کے کچھ محرک اور اہداف یورپ کے کنارے پر، کچھ مشرق وسطیٰ میں، باقی جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہیں۔ آپ کے تو شمالی اور جنوبی امریکہ میں بھی ہلچل مچی ہے۔ امریکہ گو کہ دفاعی اور معاشی لحاظ سے آج بھی سب سے طاقتور ہے، لیکن فی الحال ایک آئیڈینٹی کے بحران کی زد میں ہے۔ گو کہ لگتا یہی ہے کہ یہ بحران صدارتی الیکشن تک ہے۔ چین اور روس اپنے اپنے مفادات کے لیے سرگرداں ہیں۔ تائیوان بھی حرکت محسوس کر رہا ہے۔ اس عالمی تلاطم میں ریاست کے اندر قوم کی آپس میں یکجہتی بہت معنی رکھتی ہے۔ شناخت کی مضبوطی اور حوالہ سارے تالوں کی چابی ہے۔ سرمایہ کریڈیبلٹی کا کھیل ہے اور کریڈیبلٹی بڑے نیریٹو کی محتاج ہوتی ہے۔ نیریٹو دراصل ڈسکورس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ افراد اور ملکوں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر جگہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہر خزانہ ایک محدود جگہ پہ دفن ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خزانے اکٹھے دفن ہوں۔ قدرت کے پورے نظام میں ڈائیورسٹی اور لنکیجز ہیں۔ علم بھی خانوں میں بٹا ہے۔ ہدایت بھی موضوع کے اعتبار سے ضرورت کے وقت دی گئی۔ سن تزو فتح کے لوازم کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں اور خود کو بھی تو آپ سینکڑوں لڑائیاں جیت سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود کو جانتے ہیں، دشمن کو نہیں، تو فتوحات اور شکست ساتھ ساتھ چلیں گی۔ لیکن اگر آپ خود کو بھی نہیں جانتے اور اپنے دشمن کو بھی، تو ہر لڑائی میں شکست آپ کا مقدر ہوگی۔